بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ پرینک کرنا کیسا ہے؟ سوشل میڈیا کے اوپر لوگ دوستوں کے ساتھ پرینک کرتے ہیں اور پھر پرینک کی جو ویڈیوز ہوتی ہیں بناتے ہیں اور انٹرنیٹ سے پیسے کماتے ہیں۔ تو اس طرح کے جو پرینک ہیں وہ کرنا کیسا ہے؟ تو یہ حقیقت بات ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر اس وقت ٹرینڈ بن چکا ہے کہ لوگ جس کو اور کوئی کام نہیں آتا وہ پھر پرینک کی ویڈیوز بناتا ہے اور پھر پرینک کی ویڈیوز بنا کے جو ہے نا شہرت بھی حاصل کرتا ہے اور پیسہ بھی وہاں سے کماتا ہے۔ بہت سارے ایسے پرینکس جو میں نے خود دیکھے میرے سامنے آئے جس میں جو انتہائی تکلیف دہ تھے، مجھے تکلیف دہ تھے کہ ایک دوسرے جو مسلمان بھائی ہے اس کے ساتھ اس انداز کے اندر جو ہے نا پرینک کیا جاتا ہے کہ وہ ڈر جاتا ہے، وہ خوف زدہ ہو جاتا ہے یا اس کا عزت نفس مجروح ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک پرینک سامنے آیا کہ جس میں بائک کے اوپر دو شخص اس انداز سے جو ہے نا منہ کے اوپر کپڑا ڈال کے اس انداز سے کسی آنے جانے والے کے پاس پہنچتے ہیں۔ اس کو لگتا ہے کہ یہ ڈاکو ہیں اور مجھے لوٹنا چاہتے ہیں اور مجھے مارنا چاہتے ہیں۔ وہ بیچارہ ڈر جاتا ہے، وہ سب کچھ ان کے سامنے پیش کر دیتا ہے، یہ لے لو مجھے چھوڑ دو۔ اسی طرح پانی سے بھرے ہوئے بیلونز ہوتے ہیں جو کسی آنے جانے والے کو مارے جاتے ہیں پیچھے سے، اس کو وہ بیچارہ اس کے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں، وہ بیچارہ ادھر ادھر دیکھتا رہتا ہے کہ کون ہے۔ تو اسی طریقے سے اور بھی بیٹھنے والوں کے ساتھ، لیٹنے والوں کے ساتھ، آنے جانے والوں کے ساتھ، کام کرنے والوں کے ساتھ مختلف قسم کے مختلف انداز کے اندر پرینکس کیے جاتے ہیں اور مسلمان کو ڈرایا جاتا ہے، مسلمان کی عزت نفس کو مجروح کیا جاتا ہے، جو کہ شریعت اسلامی میں حرام ہے۔ ابو داود کی حدیث ہے 5004 نمبر۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے تو ایک شخص کو نیند آ گئی۔ اب اس کو نیند آئی تو دوسرا جو شخص تھا اس کو رسی چاہیے تھی، یعنی رسی چاہیے تھی، لیکن رسی کے ذریعے سے جو شخص لیٹا ہوا تھا، جو سویا ہوا تھا، جس کو نیند تھی، اس کے ذریعے سے رسی منسلک تھی۔ تو اس نے رسی کو لیا تو اس کے رسی لینے کی وجہ سے دوسرا جو سویا ہوا شخص تھا اس کو وہ ڈر گیا نیند کے اندر۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ بات پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا یحل لمسلم ان یروع مسلما، کہ کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے مسلمان کو ڈرائے۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کو ڈرانا حلال نہیں ہے، یعنی یہ حرام کام ہے، یہ حرام کام ہے، حلال نہیں ہے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرماتے کہ لا یجوز، جائز نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ یہ ناجائز ہے۔ اب جب آپ نے فرمایا کہ حلال نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حرام ہے، اسلام میں ایسا کرنا حرام ہے، یعنی ایسا کام جس سے کوئی دوسرا مسلمان ڈر جائے یہ حرام ہے۔ اور یہ جو پرینکس ہیں یہ مذاق کہلائے جاتے ہیں، لوگ اس سے انٹرٹین ہوتے ہیں، اس کو انٹرٹینمنٹ کا نام دیا جاتا ہے، حالانکہ یہ جو مذاق ہے یہ تو جاہلوں کا کام ہے، مذاق جاہلوں کا کام ہے۔ قرآن مجید سورۃ البقرہ آیت نمبر 67، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ تم گائے ذبح کرو، تو لوگوں نے کہا کہ اتتخذنا ہزوا، کہ اے موسیٰ کہ آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں، ان اکون من الجاہلین، کہ میں جاہل بن جاؤں۔ یعنی مذاق کرنا یہ جہلا کا کام ہوتا ہے، یہ کوئی ذی شعور بندے کا، پڑھے لکھے تعلیم یافتہ کا یا کسی عقل مند کا کام نہیں ہوتا، بلکہ یہ تو جاہلوں کا کام ہوتا ہے۔ اور اس مذاق کے اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی پناہ پکڑی، فرمایا کہ اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں کہ میں جاہل ہو جاؤں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مذاق کرنا یہ جاہلوں کا کام ہوتا ہے۔ تو کسی مسلمان کی عزت نفس کو مجروح کرنا، کسی مسلمان کے ساتھ مذاق کرنا، عزت نفس مجروح نہیں بھی ہو رہی ہے تو بھی کسی مسلمان کے ساتھ مذاق کرنا یہ جاہلوں کا کام ہے۔ اگر عزت نفس مجروح ہو رہی ہے تو اس سے ایسا کام جو ہے یہ حرام ہے، اور مسلمان کا دوسرے مسلمان کی عزت کو
تاتار کرنا، عزت کو دو پہ لگانا، اس کو پریشان کرنا، تکلیف دینا، یہ کبیرہ گناہ کے اندر شامل ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دین اسلام کو کما حق ہو سمجھنے کی اور اس کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔